نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے حوالے سے شروع سے لے کے اب تک، صحابہ کرام سے لے کے اب تک مسلمان مومن بڑے حساس ہیں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ جب حضور کی عزت کی باری آتی ہے، ناموس کی باری آتی ہے، تو مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے، اور یہ جذبات ایمان کی دلیل ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، یہ نہیں کہنا، کیا راعنا۔ اس کا شان نزول پہلے سنیں پھر بات سمجھ آئے گی۔ راعنا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے غلام راعنا عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرمائیں، ہمیں بات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ یعنی حضور کوئی بات فرماتے تو وہ بات حضور کے نکھرے ہوئے لفظوں کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتا، حضور مجھ پر کرم فرمائیں اور رعایت فرمائیں، یعنی کہ دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اب یہودیوں نے حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرنا مقصود بنایا تھا۔ یہ یہودی شروع سے اسلام کا دشمن، مصطفیٰ جان رحمت کا دشمن، قرآن کا دشمن، اور شروع سے لے کے اب تک رب کا بھی دشمن اور انسان کا بھی دشمن ہے۔ اور جو یہودی کو دشمن نہ سمجھے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرے۔ کائنات کا سب سے بدترین کافر وہ یہودی ہے۔ اب یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے پاس آنا اور راعینا، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے کہنا۔ راعینا کا معنی ہے رعایت کیجئے، توجہ کیجئے، دوبارہ سے بتائیے۔ اور راعینا کا معنی راعی، اس کو لمبا کر کے یہودی حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے، اور اس کا معنی بنتا ہے اے چرواہے۔ راعینا اس کا معنی بنتا ہے اے بکریاں چرانے والے، اے چرواہے۔ خالق کائنات قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام سے بات چیت کرنے کے ادب سکھا رہا ہے۔ حالانکہ استاد کا ادب شاگرد سکھاتا ہے، پیر کا ادب مرید سکھاتا ہے، باپ کا ادب بیٹا سکھاتا ہے، اور بادشاہ کے دربار میں کھڑا سپاہی بادشاہ کے آداب سکھاتا ہے۔ لیکن حضور مخلوق ہیں، رب خالق ہے، اس کے باوجود اپنے محبوب کے در دولت کے دربار پر انوار کے آداب رب کعبہ خود سکھا رہا ہے۔ کہا کہ اے ایمان والو، یہودی اس لفظ کی اوڑ میں چھپ کے میرے محبوب کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو، اے صحابہ، تمہارے ایمان پر کوئی شک نہیں، تمہارے راعینا کہنے میں کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ کافر اس لفظ کے پردے کے پیچھے چھپ کر میرے محبوب کی بے ادبی کرتا ہے، اس لیے آج کے بعد تم نے راعینا کا لفظ نہیں بولنا۔ مولا کیا کہنا ہے، کتنا خوبصورت لفظ قرآن نے دیا، اور رب نے فرمایا کہ صحابہ آج کے بعد تم نے راعینا نہیں کہنا، تاکہ کوئی گستاخ، کوئی بے ادب اور کوئی یہودی اس پردے کے پیچھے چھپ کر میرے محبوب کی بے ادبی نہ کر سکے۔ ہاں تم نے کہنا ہے کیا، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَقُولُوا انظُرْنَا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے محبوب ہم پر نظر کرم کیجئے، اور یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے، نظر کرم کیجئے، وَقُولُوا انظُرْنَا، ہم پر نظر کرم کیجئے، اور یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ رب ہو کر اپنے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی برداشت نہیں فرما رہا، رب ہے، اور پھر رب خالق و مالک ہے، بے نیاز ہے، تو جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ بے ادبی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب سکھائے اپنے محبوب کی مجلس کے، فرمایا کہ جب آؤ
تو دروازہ ایسے نہیں بجانا، بلکہ یہ جو تمہارے ناخن ہیں ان ناخنوں سے میرے محبوب کے در دولت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ ایسے دروازہ نہیں بجانا، میرے محبوب تشریف فرما ہوں، جلوہ فرما ہوں تو بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار۔ میرے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں اونچی سانس لینا بھی بے ادبی ہے، اپنی سانسوں کے شور کو بھی دبا کے آنا، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ میرے محبوب علیہ السلام جب فرمائیں آ جاؤ تو آ جانا، جب فرمائیں چلے جاؤ تو چلے جانا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہیں کرنی، آواز کی پستی رکھنا۔ رب ہو کر اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اور اولیاء کاملین نے ادب کر کے بتایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے آ کے کہا کہ حضور غصہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس بیوقوف نے کہا کہ غصہ حرام ہے؟ غصہ تو ثواب ہے۔ وہ کہنے لگا حضور کب؟ فرمایا جب اللہ کے لیے غصہ کیا جائے، اللہ کے رسول کے لیے کیا جائے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کے احترام کے لیے، حضور کی ذات کے لیے غصہ کیا جائے تو وہ غصہ حرام نہیں ہوتا بلکہ غصہ ثواب بن جاتا ہے۔ ہاں، اپنی ذات کے لیے غصہ کیا جائے، بلا وجہ غصہ کیا جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے، کسی مسلمان کا دل دکھایا جائے تو یہ حرام ہے۔ مسلمان کا دل دکھانا حرام ہے، مگر غصہ حرام نہیں اگر اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے رسول کے لیے غصہ کیا جائے تو حرام نہیں، ثواب ہے۔ اور جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے غصہ نہ آئے تو سمجھ لیجئے اس کی ایمان کی غیرت مر چکی ہے، ایمان کی غیرت خالی ہو چکی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے غصہ نہ آئے، حضور کی بے ادبی ہو جائے اور مسلمان کہے کہ نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، مسلمان کہے کہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے بے ادبی گستاخی کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کس انداز کے ساتھ حضور سے ٹوٹ کے پیار کرتے تھے۔ ہماری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیار کو بانٹ لیا، اپنی محبتوں کو بانٹ دیا۔ کسی نے محبت دولت سے کر لی، کسی نے عورت سے کر لی، کسی نے شہرت سے کر لی، کسی نے مال سے کر لی، کسی نے دکانوں سے کر لی، کسی نے مکانوں سے کر لی، کسی نے یہ کائنات کی چمک کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیا۔ جب دل کا تعلق گنبد خضرا سے ہمارا ہٹا اور دنیا کی طرف آیا، رب نے فرمایا اچھا تم نے میرے محبوب کو دل دینا تھا، تمہارے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل میں نے ایک بنایا تھا اور وہ محبوب کے لیے بنایا تھا، اور تم نے میرے محبوب کو دل نہیں دیا، دنیا کو دل دے دیا، دنیا کے مال کو دل دے دیا۔ اب تمہیں دنیا کے گرد چکر گھماتا رہوں گا اور دنیا کے گرد تم چکر کاٹ کاٹ کے مر جاؤ گے، اب تمہیں محبت مصطفیٰ کی خوشبو تک نہیں آئے گی۔